بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے سوال و جواب کی نشست بعنوان ہم اور آپ علامہ اکاڑوی کے ساتھ، جس میں آپ اپنے شرعی مسائل کے بارے میں رہنمائی حاصل کر سکیں گے حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے۔ آپ ایک عرصہ دراز سے دنیا بھر میں مسلک حق کے حقیقی ترجمان کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آئیے ہم مل کر انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، اور تمام ناظرین و سامعین کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ لیالی عید ہیں، یعنی عید کی راتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد شریف کی خوشیاں دنیا بھر میں منائی جا رہی ہیں۔ آج آپ کے لیے وقت نکالا، حالانکہ جلسوں کی بھرمار، لیکن آج کی تاریخ وہ جس نے تھی اس کو کل کر دیا تاکہ آپ سے ملاقات رہے۔ آپ سب کو عید میلاد مبارک۔ کوشش کیجیے گا بھرپور ایمانی مسرت کا اظہار ادب کے ساتھ اور جائز خوشی بہت زیادہ منائیے گا، کیونکہ کائنات کی یہ سب سے بڑی عید ہے۔ آپ لوگ اپنے سوالات اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی آئی ڈی اپنے اصل نام کے ساتھ نہیں تو آپ سوال کے ابتدا میں اپنا نام اور اپنے شہر کا نام لکھ کر بھیج دیجیے، آپ کا سوال شامل کر لیا جائے گا۔ آپ کی اسکرین کے دائیں جانب اگر آپ دیکھیں تو جہاں ٹائٹل لکھا ہوا ہے نا، ہم اور آپ علامہ اکاڑوی کے ساتھ، اس کے بالکل اوپر آپ دیکھیں گے تو ایک نمبر آ رہا ہوگا، وہ واٹس ایپ نمبر ہے۔ آپ اس پر اپنا سوال بھیج سکتے ہیں۔ اگر دوران نشست اگر یہ محسوس ہو آپ کو کہ بارہا سوال بھیجنے کے باوجود بھی سوال شامل نہیں کیا جا رہا، تو آپ اس نمبر پر اپنا سوال بھیج دیجیے، انشاءاللہ سوال شامل کر لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ پیج ان باکس کی سہولت بھی آپ کے پاس موجود ہے، آپ وہاں سوال بھیج سکتے ہیں، آپ کا سوال انشاءاللہ شامل کر لیا جائے گا۔ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ سوالات علامہ صاحب تک پہنچائیں۔ آج کا پہلا سوال محمد عدنان صاحب کا، مقتدی کے لیے کب سلام پھیرنا سنت ہے؟ امام کے دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد یا بالکل ساتھ ساتھ؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ مقتدی اقتدا کرنے والا، امام مقتدا ہوتا ہے اور اس کے پیچھے جو اس کی پیروی کرتا ہے وہ مقتدی ہوتا ہے۔ دیکھ کر یا سن کر فالو کرنا۔ جو پہلی صف میں ہوتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں، جو پچھلی صفوں میں ہوتے ہیں وہ آواز کے ساتھ۔ امام نے جب سلام پھیرا تو وہ جب سلام کے الفاظ پورے ادا کر لے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس وقت آپ نے، یعنی اس کے ساتھ ساتھ نہیں جب وہ پورا کر لے، کیونکہ جب وہ نماز شروع کرتا ہے اللہ اکبر کہہ کے، تو جب تک وہ یہ دونوں الفاظ اللہ اکبر پورے نہ کہہ لے آپ نماز شروع نہیں کریں گے۔ وہ اکبر کی رے جب وہ ادا کر لے تب آپ شروع کریں گے، کیونکہ آپ مقتدی ہے، ساتھ نہیں، آپ نے اس کے بعد جب وہ کہہ لے تو اگر وہ دونوں سلام میں معمولی سا وقفہ کرتا ہے، معمولی سا، تو آپ جب وہ پورا سلام پھیر لے تب آپ پھیریں گے، اس کے ساتھ نہیں۔ اور اگر وہ جلدی جلدی دونوں سلام پھیر لیتا ہے تو بعد میں آپ دونوں سلام جب وہ پورے کر لے تو پھیریں گے۔ اگلا سوال ضیاء مصطفیٰ صاحب کا کہ عشاء کی نماز کے بعد وتر میں اگر دعائے قنوت بھول جائیں تو کیا نماز ہو جائے گی؟
جی، اگر آپ کو دعائے قنوت پڑھنا یاد نہیں رہا تو آپ کو سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ جو تیسری رکعت ہوتی ہے وتر کی، اس میں آپ کو اتحیات کے بعد یا درود شریف کے بعد سجدہ سہو کرنا ہوگا، کیونکہ ایک واجب کام آپ نے نہیں کیا ہے تو آپ کو سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ اگر آپ نے نہیں کیا تو آپ کو دہرانا ہوگا۔ اگلا سوال غلام مصطفیٰ صاحب کا کہ اگر کسی شخص کے بارے میں پتہ ہو کہ اس نے خودکشی کی ہے تو اس کے جنازے میں جانا چاہیے یا نہیں؟ دعا کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے۔ تو بظاہر تو سخت احکام ہیں، لیکن یہ ہے کہ دعا کرنی ہے، نماز پڑھ لیں تو حرج نہیں ہے۔ بریلی انڈیا سے محمد عارف قادری صاحب کا سوال پوچھتے ہیں کہ آپ کی کتاب اپنی ادا دیکھ انٹرنیٹ پہ بھی کافی تلاش کی، مل نہیں رہی، کیا کسی مکتبے سے ملے گی یا رہنمائی فرما دیجیے کہ کہاں سے حاصل ہوگی؟ اصل میں یہ کتاب اپنی ادا دیکھ، اس کا جو متن تھا وہ یہ کہ اوپر فتویٰ تھا دیوبندی کتب سے، اور نیچے اس فتوے کے خلاف عمل کرتے ہوئے فوٹو لگائی گئی تھی۔ یہ ساؤتھ افریقہ میں بہت تھوڑی سی تعداد میں برسوں پہلے یہ ہوئی تھی۔ اس کے بعد ارادہ تھا یہاں پر اس کو بہت زیادہ، یعنی جتنی زیادہ بھی صفحات ہو جائیں، لیکن یہ ہے کہ بھرپور کر کے شائع کرنے کا، مگر وہ ہو نہ سکی۔ اس پر کیوں نہیں ہو سکی؟ اس لیے کہ سوشل میڈیا آ گیا تھا۔ کتاب اب لوگ خریدتے ہی نہیں ہیں، پی ڈی ایف پڑھنا چاہتے ہیں، مفت چاہتے ہیں۔ کتنی کتابیں چھپی ہوئی موجود ہیں، لیکن لوگ اب زیادہ تر فون پر، تو اس لیے کہ وہ آ گئے تھے اور بہت ساری تصویریں آ گئی تھیں تو وہ مؤخر کر دی گئی، یعنی اس کو ڈیلے کر دیا گیا۔ اب وہ یہ کہتے ہیں پبلشر کہ ہم کتاب چھاپیں گے تو ہمیں جمع کر کے رکھنی پڑتی ہے، لوگ لیتے نہیں ہیں کیونکہ پی ڈی ایف بن جاتی ہے، لوگ اس کا اسکین کر کے پی ڈی ایف بنا دیتے ہیں اور وہی دیکھتے ہیں۔ تو خاصا مواد موجود ہے، تیار ہے، لیکن وہ اس کی اشاعت نہیں ہو سکی۔ تاہم کوشش کروں گا کہ وہ جو پہلی تھی اگر اس کو اسکین کر کے جتنے بھی تھی وہ مختصر وہ انٹرنیٹ پر چڑھا دی جائے، کوشش کروں گا۔ فیصل آباد سے جنید اکبر غوری صاحب کا سوال کہ اگر کسی کو قرض کی شدت سے ضرورت ہو اور وہ بینک سے قرض لے اور بینک جو قرض دے رہا ہے وہ سود پر دے، سود کی شرائط بھی اس میں شامل ہوں، تو اب جو بینک سود وصول کر رہا ہے کیا اس کا وبال اسی پر ہوگا کیونکہ وہ تمام قیودات اپنی لگا رہا ہے، یا پھر وبال دونوں پر ہوگا، جو لے رہا ہے اس پر بھی؟ لکھنے والا، دینے والا، راغب کرنے والا، اس کی طرف بلانے والا، لینے دینے لکھنے سب کے بارے میں جب حدیث ہے، میں کہاں سے اس میں آپ کو نکال سکتا ہوں؟ میں تو نہیں نکال سکتا، کیونکہ جب آپ کے علم میں آ گیا ہے اور آپ کر رہے ہیں تو آپ بھی اس سے بری نہیں ہو سکتے۔ غلام یاسین صاحب کا سوال کہ کیا طریقہ اپنایا جائے کہ دنیا کی محبت اپنے دل سے نکل جائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت دل میں داخل ہو جائے؟ باوضو رہا کریں، فضول کلام نہ کیا کریں، کثرت سے درود شریف پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، نماز 5 وقتہ پڑھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو صحیح باتیں ہیں، صحیح کتابیں ہیں، وہ زیادہ پڑھیں، تو انشاءاللہ آپ کے اندر محبت بڑھے گی۔ انشاءاللہ۔ شرک پور شریف سے غلام رسول صاحب کا سوال کہ کیا پیر بننے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ پیر کا بیٹا ہو، اور اس نیز یہ بھی بتا دیجئے کیا پیر صاحب کے وصال کے بعد ان کے صاحبزادے کی پیروی کرنا ضروری ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ پیری مریدی کوئی رسم نہیں ہے، یہ شیطان سے بچنے کے لیے، راہ ہدایت پر چلنے کے لیے
یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ وہ مرشد کے معنی راہ دکھانے والا، وہ آپ کو غلط چیزوں سے بچا کر صحیح طریقے سمجھائے کہ کس راستے پر چلنا ہے، کیسے چلنا ہے۔ اس کے لیے ایمان اور تقوی دو نشانیاں ہیں۔ جو مرشد ہے، ولی ہے، اس کے لیے دو نشانیاں قرآن نے بیان کی ہیں کہ وہ مومن ہو اور متقی ہو، عقیدے بھی صحیح ہوں اور عمل بھی صحیح ہوں۔ آج کل کیا ہو رہا ہے میں اس کی بات نہیں کر رہا۔ نسب کا اثر اور فیض بلا شبہ قرآن میں ہے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، 7 پشتیں پہلے نیک باپ کا خیال، اس کی وجہ سے اولاد کو نوازا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے میں ہے نسب کا، خاندان کے فرد ہونے کا فیض، مگر کب؟ جب وہ اسی طرح کاربند رہے بزرگوں کے طریقے پر، نمازی ہو، نیک ہو، مسئلہ جانتا ہو۔ جب جانتا نہیں تو عمل کیسے کرے گا؟ تو ضروری ہے اس کا سلسلہ بھی متصل ہو۔ یہ تھی نشانیاں۔ اب کیا ہو رہا ہے میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ جہاں پابندی ہو رہی ہے بہت اچھی بات ہے، جہاں نہیں ہو رہی ہے وہاں پر ہونی چاہیے۔ تو لوگ بھی اور پیر کہلانے والے بھی بہت سے داڑھی منڈے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، صرف عرس والے دن پیر صاحب کا عرس ہے تو وہ جناب پگڑی باندھ کے بیٹھ جاتے ہیں، یا کوئی اپنا کوئی خاص لباس پہن کے بیٹھ جاتے ہیں، باقی سارا سال پتہ ہی نہیں ہوتا ان کو کچھ۔ تو یہ لوگ اصلی لوگوں کی بدنامی کا سبب بنتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں سارے ایسے ہی ہوں گے۔ اگر واقعی آپ اس لحاظ سے یعنی کسی بزرگ کی اولاد ہیں، کسی ولی اللہ کی اولاد ہیں، تو اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی لوگ اسی طرح دیکھیں، تو پھر آپ کو پابندی کرنی ہوگی، آپ کو ان طریقوں کو اختیار کرنا ہوگا۔ تو بیٹا ہونا نہیں ہے اصل چیز، یہ کہ بیٹا ہے تو اس کو نسب کا فیض ہے، مگر وہ کیا اپنے بڑوں کے طریقے پر قائم ہے، مومن اور متقی ہے؟ ورنہ وہ سچ کہیں تو وہ اس گدی کو، اس مسند کو داغ لگا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جتنے بھی مشائخ زادے ہیں ان کا نسبت کی وجہ سے احترام کیا جاتا ہے، انہیں چاہیے کہ اپنے آپ کو اس کا اہل بھی ثابت کریں۔ UAE سے زہیب علی صاحب کا سوال کہ میرا آدھے سے زیادہ گھرانہ رافضی ہو چکا ہے، اب وہ مجھ سے کافی باتوں پر بحث کرتے ہیں، کچھ سوالوں کا جواب تو میں اپنی سمجھ کے مطابق دے دیتا ہوں لیکن کچھ کا نہیں دے پاتا۔ جیسے کہ حال ہی میں انہوں نے سوال کیا کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے گئے تو اس وقت جو صحابہ کرام زندہ تھے وہ ان کے ساتھ کیوں نہیں نکلے؟ اس سوال کو کرنے والے نے توجہ نہیں دی۔ باقی یہ کہ وہ رافضی کیوں ہو گئے یہ وہ جانتے ہیں۔ اگر وہ رافضیوں کے عقیدے بھی مان رہے ہیں تو پھر ایمان کہاں رہا؟ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب مکہ سے کوفہ گئے تھے تو کیا لڑنے کے ارادے سے گئے تھے؟ جنگ کے ارادے سے گئے تھے؟ کیا انہوں نے صحابہ کو کہا تھا؟ جب یہ تینوں باتیں نہیں تھیں تو پھر آپ کا یہ اعتراض، حالانکہ ایک روایت کے مطابق 9 صحابہ ساتھ تھے، ایک روایت کے مطابق زیادہ، وہ تو کوفہ والوں کی دعوت پر تشریف لے گئے تھے، وہ لڑائی کے ارادے سے نہیں گئے تھے۔ اگر وہ اعلان کرتے اور پھر صحابہ نہ جاتے تب آپ کا اعتراض بنتا تھا۔ تو کوفہ والوں کی دعوت پہ گئے تھے، جو کوفہ والے اپنے آپ کو شیعان علی کہتے تھے۔ شیعان علی کا مطلب حضرت علی کی پارٹی۔
تو وہ یا اپنے آپ کو ان کا لور محب کہتے تھے، انہوں نے دعوت دے کے بلایا تھا، بعد میں دھوکہ کیا اور وہی مقابلے پر آ گئے۔ تو آپ پہلے سوال کرتے ہوئے ان سے یہ پوچھیں کہ حضرت امام حسین کیا جنگ کے ارادے سے گئے تھے، لڑنے کے لیے گئے تھے؟ وہ تو محبوں کی اور لوگوں کی دعوت پر گئے تھے، وہ اعلان کرتے۔ اگر انہوں نے اعلان کیا ہوتا پھر صحابہ ساتھ نہ دیتے، تب اعتراض ہوتا آپ کا کہ صحابہ کیوں نہیں گئے، جبکہ صحابہ تو شامل تھے، جو چند افراد گئے بھی تھے اور وہاں بھی راستے میں بھی ملے تھے۔ تو اعتراض تب بنتا کہ وہ اعلان کرتے کہ میں جا رہا ہوں، کون کون میرے ساتھ چلتا ہے۔ وہ تو اپنے اہل خانہ کے ساتھ گئے تھے، بیوی بچوں کے ساتھ گئے تھے۔ بیوی بچوں کے ساتھ کوئی جنگ پہ جاتا ہے؟ آپ کو اتنی بھی سمجھ نہیں ہے تو پھر کرتے رہیے اعتراض۔ لاہور سے حماد صاحب کا سوال کہ پچھلے کچھ ماہ سے گھر میں پریشانیاں بہت زیادہ بڑھ گئی تھیں، آپ نے پیر صاحب سے رجوع فرمایا تو انہوں نے یہ بتایا کہ کوئی اثر یا کسی نے عمل نہیں کروایا، لیکن پریشانی کے عالم میں ایک اور بزرگ سے رابطہ کیا روحانی علاج کے حوالے سے، تو میں اب تذبذب کا شکار ہوں کہ اپنے پیر صاحب کے فرمان کے ہوتے ہوئے کسی اور سے علاج کروانا کیا درست ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ پریشانی کیوں آتی ہے اس پہ توجہ دیں۔ جب بھی کوئی پریشانی آئے فوراً اپنا محاسبہ کریں، اکاؤنٹیبلٹی جس کو آپ کہتے ہیں، کہ میں کہاں غلط ہو رہا ہوں، کہیں یہ میری کسی بدعملی کا نتیجہ تو نہیں ہے، میں کوئی نافرمانی تو نہیں کر رہا، میں کچھ غلط تو نہیں کر رہا۔ ہم فوراً کہ جی نہیں کوئی اثرات ہوں گے، کسی نے کوئی کارروائی کر دی ہوگی، بندش، سب سے پہلے اپنا جائزہ لیں، اپنی زبان دیکھیں، گالیاں تو نہیں دیتے آپ، غیبت تو نہیں کرتے آپ، جھوٹ تو نہیں بولتے، دل آزاری تو نہیں کرتے۔ پھر آپ جائزہ لیں کہ آپ کے پیسے میں کوئی غلط پیسہ تو نہیں، آپ نے کسی کا پیسہ روکا ہوا تو نہیں ہے، کوئی سود کا، کوئی بھتے کا، کوئی کسی چیز کا پیسہ، رشوت وغیرہ کا اگر مل جائے وہ دوسرے کو بھی لے جاتا ہے۔ اسی طرح بے ادبی بزرگوں کی بھی، اور قرآن کریم ہے، توغرے ہیں، آپ کہیں بے ادبی تو نہیں ہو رہی ہے۔ پھر آپ نے یہ بھی جائزہ لینا ہے کہ جس کا آپ پر حق ہے اس میں آپ کوتاہی تو نہیں کر رہے بغیر کسی شرعی وجہ کے۔ تو ہم اپنا جائزہ نہیں لیتے، اپنے اخلاق کو نہیں دیکھتے کہ ہم کہاں غلط کر رہے ہیں۔ پریشانی تو پریشانی کا علاج کثرت سے استغفار، ورنہ 5 کلمے ہیں جو تیسرے کلمے میں جمع ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ 5 جمع ہیں۔ تو تیسرا کلمہ کثرت سے پڑھیں اور استغفار کثرت سے کریں، پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ رہا آپ کا سوال، اگر آپ کے مرشد واقعی اہل ہیں، صحیح ہیں، اور آپ ان کو مرشد مانتے ہیں، تو پھر آپ تذبذب کا کیوں شکار ہیں؟ اگر عملیات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو میں عملیات سے بہت دور، معاف کیجیے گا، میں عملیات کرتا کراتا نہیں ہوں، جو کرتے ہیں وہ ذمہ دار ہیں، جو صحیح کرتے ہیں، جو غلط کرتے ہیں وہ خود ذمہ دار۔ لیکن ہمیں بتایا گیا سب سے پہلے جائزہ لیں، اپنے آپ کو دیکھیں اور پھر فوراً توبہ استغفار کی طرف جائیں۔ یہ استغفار کرنا 90 سے زیادہ مسائل کا حل، بلکہ 99 مسائل کا حل۔ تو کثرت سے تیسرا کلمہ استغفار پڑھیں اور اپنا جائزہ لیں، جو کوتاہی ہے اس کو فوراً دور کریں، انشاءاللہ خیر ہو جائے گی۔ گھر میں اگر جھوٹ بولا جاتا ہے، بدسلوکی ہوتی ہے، بد زبانی ہوتی ہے، دل آزاری ہوتی ہے، دوسروں کے لیے آپ کوئی مصیبت کا، تکلیف کا سامان، تو پھر یہ مشکلات آتی ہیں۔ قصور سے محمد یوسف قادری صاحب کا سوال کہ اگر اپنے بچوں کی شادی میں جو سلامی دی جاتی ہے رشتہ داروں کی طرف سے، وہ اس پر کیا قرض کا حکم لگے گا اور ہمیں واپس ان کے گھر کی کسی تقریب میں اسے لوٹانا ہوگا؟
تحفہ جو ہوتا ہے وہ محبت سے دیا جاتا ہے. ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم تحفہ دیں تہادو تہابو، حدیث شریف میں بھی آتا ہے محبت بڑھتی ہے. مگر آپ کے معاشرے میں کچھ ایسے رواج ہو گئے کہ شادی پر، سالگرہ پر، کسی تقریب پر لفافے کے بغیر نہیں جانا یا نقدی یا تحفہ دینا ہے، اور اگلے کو یہ ہے احساس کہ جتنا آیا ہے اس میں کچھ بڑھا کر دینا ہے واپس. یہ نہیں ہونا چاہیے. ویسے محبت سے وہ بھی دے، لیکن آپ کے ذہن میں ہے اور آپ نے یہی، اور وہ بھی اسی طرح، اور آپ بھی اس لیے دے رہے ہیں کہ کل کو واپس آئے گا، تو بتائیے پھر یہ تحفہ کہاں سے ہوا؟ پھر اس پر احکام لگتے ہیں. جو آپ کہہ رہے ہیں نا وہ قرض کے بھی یا دوسرے سود کے بھی، وہ احکام پھر لگ جائیں گے. آپ ہمیشہ صرف محبت سے دیں اور اپنی حیثیت کے مطابق دیں، دوسرے کی حیثیت کے مطابق نہیں. آپ اتنا ہی دیں جتنا کر سکتے ہیں. آپ بڑا چڑھا کے کہ نہیں جی وہ نام ہوگا یا ان کو کیا لگے گا. ہمیں حدیث شریف بتاتی ہے کوئی بھنے ہوئے سڑے ہوئے پائے بھی دے تحفے کے طور پر، تو ہمیں اس کی بھی قدر کرنی ہے کہ اگلا تحفے کے طور پر دے رہا ہے، اس کی تھاٹس ہیں، اس کی سوچ ہے، یہ نہیں کوئی خیال ہے، محبت ہے. لیکن ہمارے ہاں یعنی کوئی چھوٹی چیز دے دے تو محسوس کرتے ہیں کہ جی اس نے کیا دیا، کیا کیا. تو ہمیں خیال رکھنا چاہیے. تحفہ محبت کے ساتھ ہوتا ہے، بدل کی شرط سے نہیں ہوتا. دوسرا بھی دے رہا ہے تو وہ بھی محبت سے دے، بدل کے اس پہ نہیں دے. تو احتیاط کیا کریں. وقاص خان صاحب کا سوال کہ کوئی ایسا امپورٹڈ فوڈ آئٹم یا فروزن فوڈ وغیرہ جس میں جو کہ کسی کافر ملک کا ہو اور اس پر حلال کی مہر لگی ہو، تو کیا کسی کافر ملک کے کسی ادارے کی وہ مہر مانی جائے گی، قابل اعتبار ہوگی، اور کیا اسے استعمال کیا جا سکتا ہے اس اشیاء کو؟ جس نے حلال لکھا ہے کیا اس ادارے کا پورا اسٹیمپ اس کا نام لکھا ہوا ہے اور آپ کو ان پر اعتماد ہے؟ کیونکہ ٹوتھ برش پہ بھی حلال لکھا ہوا ہے، میں نے اور کتنی چیزوں پہ حلال لکھا ہوا دیکھا ہے. تو صرف حلال لکھنے سے چیز حلال نہیں ہو جاتی. پتہ ہو کہ جی وہ کسی خاص ادارے کا لوگو اور اس کے بارے میں پتہ ہو کہ وہ تحقیق کر کے ایسا کرتے ہیں. مگر ہم لوگ بڑے ہی عجیب وہ کیا کہتے ہیں نا مزاج ہو گیا ہے ہمارا، اور اسی کی اثرات کے ہمیں کتنا کچھ غلط کھلایا جا رہا ہے. میں وہاں تو حلال چاہتا ہوں، لیکن کیا میری کمائی بھی حلال ہے؟ میرا کاروبار بھی حلال ہے؟ میں گوشت تو حلال چاہتا ہوں، تو جو کمائی کے پیسے جیب میں کیا وہ بھی حلال ہے؟ میرا طرز عمل حلال والا ہے؟ ان چیزوں کو نہیں سوچتے. ہمارے ہاں دفاتر میں کیا ہو رہا ہے، ہاسپٹلز میں کیا ہو رہا ہے، عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے، اور کہاں کہاں جائیں، سب جگہ. یعنی پہلے تو کچھ ڈرتے تھے، شرماتے تھے، اب اوپنلی بتہ، رشوت، سود، یہ وہ، اور یہ سب اس پہ راضی ہوتے جا رہے ہیں. اور گناہ پہ راضی ہونا یہ تو بڑا گناہ ہو جاتا ہے. تو ذہن میں رہے آپ کے. میں اس حوالے سے آپ کو یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ اس کو یاد رکھیں کہ اگر آپ کو اس کے بارے میں تحقیق ہے تو آپ لے لیں، زیادہ شک نہ کریں. لیکن وہ کس ادارے کا ہے، ایسے ہی لکھ دیا ہے، صرف حلال لکھا ہے، ادارے کا نہیں کچھ پتہ، تو پھر آپ کو تحقیق کرنا ضروری ہے. ایمان زیادہ اہم ہے. محمد عدنان صاحب کا سوال کہ جن امام صاحب کی قرأت ٹھیک نہ ہو اس کا امامت کروانا اور ایسے امام کے پیچھے لوگوں کا نماز پڑھنا، اس کا کیا حکم ہوگا؟ قراءت میں وہ تلفظ جس کو پرونانسیشن کہتے ہیں، صحیح ادائی، آپ ادائیگی کہتے ہیں، میں ادائی کہہ رہا ہوں، یعنی صحیح طور پر ادا نہیں ہوتے. وہ کر رہا ہے لیکن زبان میں کوئی ایسی بات ہے، وہ حکم اور ہے. لیکن یہ کہ اس سے ادا ہی صحیح نہیں ہوتے تو ایسے شخص کو امامت نہیں کرانی چاہیے. اور جس امام پر نمازی راضی نہ ہو اس کو زبردستی امام بھی نہیں رہنا چاہیے.
اس حوالے سے میری کتاب مسئلہ امامت، اس میں میں نے کچھ باتیں واضح کی ہیں۔ اب جو بھی امام بن رہا ہے اس پر سب کی نماز کا وبال آ جائے گا، کیونکہ اگر اس کی نہیں ہو رہی ہے تو جنہوں نے اس کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے ان کی کیسے ہوگی۔ تو یہ بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ جس شخص کو پتہ ہے کہ میرے سے صحیح ادا نہیں ہوتے اس کو امام نہیں بننا چاہیے۔ راحیل امین صاحب کا سوال کہ کچھ لوگ اس بات پر اعتراض کرتے ہیں کہ تم لوگ یہ دلیل پیش کرتے ہو کہ منع کہاں ہے، حرمت کہاں ہے میلاد شریف منانے کی، تو پھر یہی جواز ہم بھی پیش کر سکتے ہیں کہ 4 رکعت پڑھو، 3 کے بجائے 4 پڑھو، منع کہاں ہے؟ 7 طواف کی جگہ 8 کر لو، منع کہاں ہے؟ وضاحت فرما دیجیے۔ اوہو، اگر آپ کی سوچ اسی طرح کی ہے تو میں یہی کہوں گا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا کہوں میں؟ اگر آپ کے سوالوں کی نوعیت یہ ہے، اصول ہوتے ہیں شریعت میں، کچھ قواعد اور ضوابط ہوتے ہیں۔ یہ آپ کی اس عقلی بحث کا نام نہیں ہے کہ آپ آگے سے کہہ دیں پھر میں یہ کہہ دوں گا، پھر میں یہ کہہ دوں گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ اصول جو ہیں یہ پھر کیوں بنے ہیں؟ فی اصل الاشیاء اباحۃ، کہ ہر چیز کی اصل میں بنیاد میں مباح ہونا، جائز اور حلال ہونا ہے۔ اب جس کو منع کرنا ہے اس کے لیے دلیل چاہیے، کیونکہ دلیل حرمت کے لیے ہوتی ہے، حلت کے لیے نہیں ہوتی۔ حرمت کے معنی اس کو حرام ثابت کرنا، حلت کے معنی حلال۔ تو دلیل ہوتی ہی حرمت کے لیے ہے۔ تو جب کوئی یہ کہتا ہے نا کہ کہاں منع ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دلیل حرمت کے لیے، منع کے لیے ہوتی ہے، دلیل لاؤ۔ جب منع نہیں کیا گیا تو وہ حلال ہے۔ اب اس قسم کی اگر آپ باتیں کریں گے تو معاف کیجئے گا، پھر آپ کی سوچ کا معیار کیا ہے؟ آپ شریعت کو شاید مذاق سمجھتے ہیں۔ یہ اصول کی بات ہے کہ دلیل منع کے لیے ہوتی ہے۔ قرآن میں چوری کرنے کا حکم نہیں، منع کا حکم، جھوٹ بولنے کا حکم نہیں، منع کا حکم، کیونکہ دلیل منع کے لیے ہوتی ہے۔ سمجھ آئی بات آپ کے؟ اگر نہیں تو دین کو سمجھیے، دین سے کھیلنے کی کوشش نہ کیجیے، اور جو کوئی میلاد نہیں منانا چاہتا اس کو مجبور نہیں کیا جاتا۔ کس نے مجبور کیا ہے آپ کو کہ آپ ضرور میلاد شریف منائیں؟ نہ منائیں، آپ کا جو دل چاہے آپ وہ منائیں۔ آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے، جواب دینا ہے۔ لیکن جو میلاد شریف مناتے ہیں ان کو آپ غلط کیوں کہتے ہیں؟ اگر آپ کو معلوم نہیں ہے، ان کے پاس دلیل ہے، اور میں کتنی مرتبہ کہہ چکا ہوں میلاد سے روکنے، منع کرنے کی کچی دلیل بھی نہیں ہے۔ میلاد منانے کی ایک نہیں سینکڑوں پکی دلیلیں موجود ہیں۔ ابھی کل ہی میں نے تقریباً 450 عربی کتب، جو عرب میں، پاکستان ہندوستان میں نہیں، اردو اور فارسی میں نہیں، عربی کتب کے نام لسٹ پڑی ہے۔ 450 عرب علماء نے میلاد شریف کے لیے، اس کے فضائل کے لیے، اس کے فیضان کے لیے کتابیں لکھی ہیں۔ کوئی نہیں مناتا نہ منائے، لیکن جو مناتے ہیں ان کو غلط نہ کہیں۔ کیوں؟ کہ وہ کوئی غلط کام نہیں کر رہے۔ اور پھر مجموعہ دیکھا جاتا ہے، مجموعہ۔ آپ مجھے یہ بتائیں میلاد شریف میں کیا ہوتا ہے؟ تلاوت ہوگی، نعت شریف پڑھی جائے گی، بیان کیا جائے گا، سلام پڑھا جائے گا، دعا ہوگی، کھانا کھلایا جائے گا۔ ان میں سے کون سا کام غلط ہے؟ کوئی ایک کام غلط ہے؟ ان سب کی اجازت ہے نا الگ الگ، تو اس کے مجموعے کو کیسے غلط کہہ دیں گے آپ؟ ہاں، اگر کوئی میلاد مناتے ہوئے غیر شرعی کام کرتا ہے، شریعت و سنت کے خلاف کام کرتا ہے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ جو وہ غلطی کر رہا ہے اس کو غلط ہی کہیں گے۔ مثلاً موسیقی بجانا، مثلاً بے ادبی کے ساتھ کوئی کام کرنا، تبرک پھینکنا، رزق کو پھینکنا، کوئی غلط کپڑے پہنے ایسے نامناسب جن کو معیوب یعنی اچھی نظر سے نہ دیکھا جائے، یا یہ کہ عورتوں مردوں کا مکس اجتماع کہ اس میں پردے کا کوئی اہتمام نہیں ہے، یا یہ کہ جناب فضول خرچی ایسی کرنا جو
صرف دکھاوا ہی دکھاوا ہے، تو ہم ایسی چیزوں کو منع کرتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر ابھی میں سیالکوٹ گیا تھا، مجھے بتایا گیا کہ وہاں کچھ بچیاں ہیں جو دف کے ساتھ نعت پڑھتی ہیں، اور دف بجاتے ہوئے ان کے ہاتھوں میں چھلا بھی ہوتا ہے اور جھانجھر بھی۔ اب میں اس کو کیسے جائز کر دوں؟ وہ کہتے ہیں جی لڑکیوں کو منع کریں، اس کے بغیر پڑھیں تو وہ نعت نہیں پڑھتی خواتین کے میلاد میں۔ ابھی تو کل کسی صاحب نے بھیجا، عورتوں کے پوسٹر چھپ رہے ہیں فوٹو کے ساتھ میلاد کے لیے، تو کیا وہاں نیچے لکھ دیا جائے کہ مردوں کے لیے پردے کا انتظام ہوگا؟ تو جو باتیں غلط ہیں، عورت کی آواز بھی پردہ ہے، عورتوں کو عورتوں میں پڑھنا چاہیے، مگر وہ ٹی وی پہ بھی پڑھ رہی ہیں، محفلوں میں بھی جا کے، تو ہم نے کس نے تائید کی ہے؟ جو کام غلط ہے وہ غلط ہے، جو غلط ہے اس کو صحیح نہیں کہا جائے گا، اور جو صحیح ہے، جائز ہے، اچھا کام ہے، اس کو غلط بھی نہ کہا جائے۔ یہ بہت بڑی بیماری ہے کہ جائز کاموں کو بدعت یا حرام یا ناجائز کہا جا رہا ہے، یہ بھی تو بہت بڑی زیادتی ہے، تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بنت مشتاق صاحبہ کے سوالات۔ ان کا پہلا سوال کہ کسی مسلمان کو مشرک کہنا اور اس کو میلاد منانے کی وجہ سے برے خاتمے کی بد دعا دینا یہ کیسا ہے، اور یہ الفاظ کہنے والے پر کیا حکم لگے گا؟ جس نے بھی کسی سچے مسلمان کو کافر مشرک کہا اور وہ نہیں ہے، تو کہنے والا خود اس پر یہ چیز لوٹ جائے گی حدیث کے مطابق کہ وہ بندہ مسلمان ہے، آپ نے اس کو کافر مشرک کہا، اور وہ کافر مشرک نہیں ہے تو کہنے والا کافر اور مشرک قرار پائے گا، اور اس کا وبال اس پر ہوگا۔ میلاد منانے کو شرک کہنے والوں کو شاید اوپر کی منزل خالی ہے، ان کی عقل سے کام نہیں لیتے۔ اللہ تعالیٰ کی شان ہے لم یلد ولم یولد، میلاد کے معنی پیدائش کے۔ میلاد منانے والے تو شرک کی جڑوں کو کاٹتے ہیں کہ ہم نبی کا میلاد منا رہے ہیں، انہیں خدا نہیں مانتے، بندہ مانتے ہیں، اسی لیے میلاد منا رہے ہیں کہ وہ پیدا ہوئے۔ یہ تو میلاد منانا تو شرک کو ختم کرتا ہے۔ باقی جو اس کو شرک کہتے ہیں ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ان کا اگلا سوال کہ غوث پاک کا کوئی مرید توبہ کیے بغیر نہیں مرے گا، کیا اس کا مطلب یہ لیا جا سکتا ہے کہ ان کے مریدوں کا خاتمہ ایمان پر ہوگا؟ نیز یہ بھی بتا دیجیے کہ کچھ بدعقیدہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایسا دعویٰ انبیاء نے نہیں کیا تو تمہارے غوث پاک کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کا کوئی مرید توبہ کیے بغیر نہیں مرے گا؟ یہ شخص قرآن نہیں پڑھا ہوا ہوگا۔ نبی آئے کس لیے؟ تعالوا یستغفر لکم رسول اللہ، قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ دیگر انبیاء کا بیان ہے کہ نہیں، آؤ تاکہ تمہیں نجات ملے سے؟ کیا یہ قرآن پڑھے ہوئے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں کیا؟ پتہ نہیں کیسی باتیں کرتے ہیں، عجیب سا سوال ہے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم نے اگر یہ فرمایا ہے تو یہ اللہ کے محبوب ہیں، ان کا لقب محبوب ہے، سبحانی ہے، اور ان کے مرید ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ سچا ان کا پیروکار، ان کو فالو کرنے والا، عقیدے میں بھی عمل میں بھی۔ تو انہوں نے یہ اگر فرمایا ہے تو یہ نسبت کا فیضان ہے، تمہارے لیے نہیں ہے، تو تمہیں کون کہہ رہا ہے کہ آؤ، جہاں جانا ہے جاؤ۔ اگر ان کے مرید کے لیے، جو سچا مرید ہے، تو وہ توبہ کرنے کا مطلب یہی ہے کہ اس کا ایمان جو ہے سلامت۔ اچھا میں پوچھنا چاہتا ہوں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں بخشے گا، اس کے سوا تمام جتنے بھی ہیں وہ چاہے تو بخش دے۔ اب مجھے یہ بتا دیں کہ ایمان والا اس کے عقائد صحیح ہیں لیکن بد عمل ہو گیا، نافرمان ہو گیا، بد کردار ہو گیا، یا اس سے گناہ گار ہو گیا، تو اس کے لیے ان کا ایسا کہنا کیا مطلب ہے؟ یہ مردوں کے بھی دشمن ہے۔ غوث پاک یہی فرما رہے ہیں نا، جو سچا مرید ہے اللہ کی عطا سے اس کو یہ توفیق ملے گی کہ وہ توبہ کر کے مرے گا، یعنی ایمان کی حالت پر جائے گا۔ تو یہ نبی آئے کس لیے؟ بخشوانے کے لیے ہی تو آئے، تو ان کو قرآن کی سمجھ ہی نہیں ہے، ایسے سوال کر رہے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں نا یہ جاہلوں کی قوم ہے۔ بھئی سمجھو،
تو نبی ولی کو عزت دینے والا، نبی کو نبی اور ولی کو ولی بنانے والا کون ہے؟ اور اللہ نے صرف 2 باتوں پر چیلنج کیا، ایک سود کے حوالے سے، اس میں کہا کہ اللہ سے جنگ ہے، اور دوسرا کہا جو میرے ولی سے دشمنی رکھے اس سے میری جنگ ہے۔ یہی ہے نا؟ تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا کر رہے ہیں، پھر انہی کے راستے پہ چلنے کی دعائیں کرتے ہیں اور ان کے خلاف ایسا آپ کا خیال ہے، آپ نے سمجھا ہی نہیں ہے۔ اگلا سوال وسیم احمد صاحب کا جیکب آباد سے۔ کچھ منکرین میلاد اعتراض کرتے ہیں کہ جب 12 ربیع الاول کے دن جھنڈے اٹھائے لوگ جاتے ہیں تو ان جھنڈوں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین شریف کا نقش ہوتا ہے، اس نقش کے اندر درود شریف اور لبیک یا رسول اللہ وغیرہ بھی لکھا ہوتا ہے، تو کیا یہ سراسر بے ادبی نہیں؟ اس بارے میں نے آپ ہی کے اس پروگرام میں کسی ایک پروگرام میں جواب دیا تھا۔ انجمن طلبہ اسلام کے ایک نوجوان تھے طاہر تلازہ، انہوں نے بہت برسوں پہلے یہ مسئلہ اٹھایا تھا، اس وقت علماء نے اس کا جواب دیا تھا، باقاعدہ پرنٹ ہوئے تھے، پوسٹر بھی، پمفلٹ بھی پرنٹ ہوئے تھے۔ حضرت عمر کے بارے میں روایت موجود، وہ جانوروں کی رانوں پر لکھ دیتے تھے اللہ کا نام۔ تو آپ لوگوں کو اگر علم نہیں ہے تو آپ لوگ اعتراض نہ کریں، علم حاصل کریں۔ وہ نقش ہے، اس پہ اگر درود شریف یا کچھ لکھا ہے منع نہیں ہے، ہم یہی کہیں گے کہ اس میں اللہ کا نام نہ لکھا جائے۔ باقی یہ کہ کوئی اگر صرف وہ کوئی لکھ دیتا ہے، اپنا نام لکھتا ہے، لفظ اللہ اس پہ آپ نہ لکھیں۔ باقی اس میں گنجائش، اگر اس میں بھی وہ پہ محبت کی وجہ سے ہے تو پہلے اس بارے میں جان لیں۔ اس پہ بہت ساری یعنی علماء کے جواب آئے تھے، تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت کے کوئی پوسٹر کسی کے پاس موجود ہوں تو وہ اگر میری بات سن رہا ہے اس کے پاس موجود ہوں تو اسکین کر کے انٹرنیٹ پہ چڑھا دیں، تاکہ اس طرح کے لوگ جن کے ذہنوں میں شبہ ہے وہ نکل جائے۔ وہ نقش نالین، اور کس کی نالین کا نقش ہے آپ کو خیال ہی نہیں ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بھی جو نقش بنوایا تھا نا، اس میں بھی اپنا نام لکھا تھا انہوں نے۔ تو ذہن میں رہے، اگر کوئی علماء جو ہیں وہ اس طرح کی بات دیکھ کے خاموش نہیں رہیں گے جہاں غلط ہوگا۔ تو محمد عدنان صاحب کے سوالات۔ ان کا پہلا سوال کہ جنازے کے ساتھ بلند آواز میں کلمہ شہادت پڑھنا کیا درست ہے یا آہستہ آواز سے پڑھا جائے گا؟ میں سوالوں کے جواب دے رہا ہوں، بعد میں کوئی اعتراض نہ کر دے کہ جی آپ کس طرح کی زبان استعمال کر رہے، تو وہاں کیا قومی ترانہ پڑھا جائے گا؟ کیا کلمہ ہی پڑھیں گے نا، اللہ کو یاد کریں گے۔ یہ آج اس کا جا رہا ہے، کل ہمارا ہو سکتا ہے، تو وہاں کلمہ پڑھنا، اور اس کے ساتھ کیا کہتے ہیں، کوئی اگر نبی پاک کی نعت پڑھ رہے ہیں، کوئی ذکر کر رہے ہیں، تاکہ لوگوں کو دینی کی طرف لگایا جائے، بالکل منع نہیں ہے، ذکر شوق سے کرنا چاہیے۔ اور بلند آواز سے یا آہستہ آواز تو بلند آواز سے کس نے منع کیا ہے؟ وہ دوسروں کو یاد دلا رہا ہے کہ دنیا کی باتیں نہ کرو، بلکہ کلمہ پڑھو، یاد رکھو، گواہی دے رہا ہے، اس کو بھی فائدہ ہو رہا ہے، میت کو بھی، آپ کو بھی پڑھنے کا ثواب ہو رہا ہے۔ ارد گرد کے درخت اور جتنے پتھر ہیں وہ گواہ بن رہے ہیں۔ اگلا سوال ان کا کہ کسی نے واٹس ایپ پر سلام کیا تو اس کا جواب دینا ضروری ہے؟ وائس میسیج میں سلام یا کسی ٹیکسٹ میسیج میں سلام کیا تو اس کا حکم کیا ہوگا؟ یہاں آ کر اب تھوڑا سا مسئلہ جو ہے نا وہ یہ کہ اگر اس نے، لوگ AOA لکھ دیتے ہیں، اس کا جواب نہیں ہوگا۔ یہ AOA لکھنا بھی غلط ہے، اس طرح نہیں۔ اور جواب میں کوئی W اور A لکھ دے اور اس کے ساتھ ایس لگا دے، وہ بھی غلط ہے۔ ان کو اس طرح مخفف کر کے سلام لکھا ہے تو جواب میں سلام، سلام مسنون پر وہ جواب نہیں ہے، لیکن کسی نے السلام علیکم لکھا ہے تو جواب میں اگر وہ مسلمان ہے تو آپ نے وعلیکم السلام کہنا ہے۔ تو احتیاط کیا کریں بہت ہی زیادہ، اور جو لوگ اس کو ہلکا سمجھیں گے پھر ان کو مشکل ہوگی، تو احتیاط کریں۔ اگر گھر میں جگہ تنگ ہو تو بڑے پیمانے پر گلی محلے یا سڑک پر محفل نعت کروانا کیسا ہے، اور کیا احتیاط ملحوظ خاطر رکھنا ہوں گی؟ لوگ جو ہیں وہ ناپسند نہ کرتے ہوں کہ آواز ہے جی
ان کو سب کو شامل کیا جائے کہ اس طرح جلسہ کر رہے ہیں میلاد شریف کا، نعت شریف کا، لیکن جب میوزک کا کرتے ہیں اس وقت تو یہ مسئلہ نہیں پوچھتے. اپنی شادیاں کرتے ہیں اس میں بینڈ باجے بجاتے ہیں اس وقت نہیں پوچھتے. اس کے علاوہ جناب ساری رات اگر وہ نائٹ میچ ہوتا ہے کیا اس کو کہتے ہیں وہ کھیلتے ہیں اس وقت نہیں پوچھتے. ان کو صرف میلاد کے موقع پہ یہ مسئلے یاد آتے ہیں. دینی محافل کے موقع پہ وہ آواز جائے گی تو برکت ہوگی. اگر کوئی محلے والے راضی نہیں ہیں تو ان کو پہلے بتا دو کہ جی اس طرح محفل ہوگی، اتنی دیر ہوگی، ان کو بھی پتہ ہو. تو اس کے حساب سے آپ آواز اتنی رکھیں کہ بہت زیادہ مسئلہ نہ بنے دوسروں کے لیے، نہ جتنے سامعین ہیں ان تک آواز جائے، بہت زیادہ آگے وہ مسئلہ نہ ہو. لیکن مزاج عجیب ہے. دوسرے تمام باتوں پہ کوئی نہیں. غریب کی بیٹی یاد آئے گی تو میلاد کے موقع پہ آئے گی. یہ جناب آواز کا مسئلہ ہوگا تو میلاد کے. باقی چیزوں پہ کہاں رہتے ہو؟ اربوں روپے لگا کے میچ ہوئے اس وقت تو کسی کو غریب کی بیٹی یاد نہیں آئی. سیاسی جلسے وہ جناب لاکھوں کے جناب ان کے وہ ہوتے ہیں جو لگے ہوتے ہیں، کیا اس کو کہتے ہیں آج کل، یہ بینر اور وہ فلیکس وہ لگا رہے ہیں. اس وقت کسی کو کچھ یاد نہیں آ رہا، صرف میلاد پہ. تو یہ آپ کی سوچ بدلو، اچھے مسلمان بنو. ان کا اگلا سوال کہ نبی نے غنی کر دیا، کیا یہ جملہ کہنا شرک کے زمرے میں آئے گا؟ اغناہم اللہ ورسولہ قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ بے شک. قرآن پڑھو. وقاص خان صاحب کا سوال کہ کیا ہر عام مسلمان کو بیعت کرنی چاہیے یا بیعت صرف انہی کو کرنی چاہیے جو راہ تصوف کے مسافر ہیں؟ بیعت اس لیے کی جاتی ہے کہ ہم کسی اللہ والے سے وابستہ ہو جائیں، کیونکہ شیطان نے اللہ سے یہ کہا تھا میں سب کو گمراہ کروں گا سوائے تیرے مخلص بندوں کے، ان پر میرا زور نہیں چلے گا. تو ہم مخلص اللہ کے سچے اولیاء کے ساتھ اس لیے ہو جاتے ہیں کہ ان کی برکت سے شیطان سے بچنے میں مدد ملتی ہے. کوئی نہیں چاہتا اپنے آپ کو بچانا، نہ کرے. یہ ایک یعنی آپ کی نسبت قائم ہو جائے گی. اور یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن اماموں کے ساتھ پکارا جائے گا. تو ائمہ طریقت، ائمہ شریعت، یہ جو امام جن کو ہم امام کہہ رہے ہیں نا، وہ ائمہ اہل بیت ہیں، ائمہ اہل سنت ہیں. یہ شان والے لوگ ہیں. ان کی نسبت کا بڑا فیضان. آپ اتنا اندازہ کریں کہ ایک کتا اصحاب کہف کے ساتھ لگ گیا. بظاہر وہ کتا ہے، جانور ہے، آپ ناپسند کرتے ہوں گے، مگر اللہ والوں کے ساتھ لگ گیا. اس کا ذکر قرآن میں آ گیا. آپ کو اتنی سمجھ بھی نہیں ہے، آپ قرآن سے بھی نہیں سمجھ رہے کہ اللہ والوں کے وہ جناب اس کا ذکر ہے. وَقَلْبُهُمْ، قلب و مضاف، ہم ضمیر مضاف الیہ، ان کا کتا. پہلے صرف کتا تھا، جب ان کا ہوا ذکر قرآن میں آ گیا. تو جن کو قدر ہے ان کو بیعت کرنی چاہیے، جن کو قدر نہیں ہے ان کو بالکل نہیں کرنی چاہیے. جواد صاحب کا سوال کہ بیٹی یا بہن کی کمائی میں باپ یا بھائی کا بھی حق ہوتا ہے؟ عورت کی کمائی، اگر گھر میں باپ بیمار ہے اور کوئی اس پہ کوئی خرچ کرنے والا نہیں تو بیٹی باپ کا دھیان رکھے گی، ماں کا دھیان رکھے گی. بھائی اگر بچہ ہے، چھوٹا ہے، اس کا کوئی کمانے کا سلسلہ نہیں ہے اور بہن ہی کماتی ہے تو وہ اس کا خیال کرے گی. لیکن جوان بالغ قابل ہے، وہ کما نہیں رہا، بہن کی کمائی پہ چل رہا ہے، تو اس کو میں کہوں گا غیرت ہے یا نہیں ہے، کچھ حیا ہے یا نہیں ہے. اسی طرح باپ جو ہے وہ زبردستی بیٹی سے لے، غلط ہوگا. ہاں باپ کوئی ایسا معذور ہو گیا یا کمانے کے قابل نہیں رہا اور کوئی اور نہیں کر رہا ہے تو بیٹی خرچہ کرے گی. ورنہ جو لوگ، اگر کسی کی بیوی کرتی ہے شوہر نہیں لے سکتا اس سے. ہاں اگر شوہر نااہل ہو گیا، کمانے کے قابل نہیں رہا، وہ بیوی جو ہے وہ گھر میں خرچ کرتی ہے، اس کی مہربانی ہے، ورنہ وہ اس سے لے نہیں سکتا. ماں باپ کی طرف سے بیٹی کو کچھ ملا ہے، شوہر اس کو مانگ نہیں سکتا.
وہ ویسے گھر میں مل کے رہتے ہیں، تو جو شریعت کے مسائل وہ معلوم نہیں ہے، نتیجے میں نہیں جی بیوی آ گئی ہے تو اب قابو کر لے رہے ہیں، سب کچھ اس کا جو ہے وہ میرا پورا حق ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، شریعت کے احکام ہیں۔ ہاں گھر مل کے چلا رہے میاں بیوی انڈرسٹینڈنگ سے دونوں کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن یہ کہ بیوی کی کمائی سے الگ سے وہ مانگے اس کو کہ نہیں مجھے دو، وہ نہیں کرنا چاہیے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ کلیم صاحب کے سوالات، ان کا پہلا سوال کہ سادگی سے اگر کوئی ماہ محرم الحرام میں اپنی بیٹی کی رخصتی کرنا چاہے تو کیا کر سکتا ہے؟ کتنی مرتبہ کہا ہے، کبھی بھی کر سکتا ہے، صرف 7 محرم سے 10 محرم تک۔ کتنے دن ہو جائیں گے؟ 4 دن۔ 4 دن ہو گئے۔ ان دنوں میں آل رسول پر سخت مصیبت آئی، ہمیں محبت ہے نبی کی قرابت سے، نبی کے ناطے ہم اس وقت کوئی خوشی کی تقریب کریں گے، تأثر کیا جائے گا کہ ان کو اس واقعے کی تکلیف یا کوئی احساس نہیں ہے، یہ اس وقت خوشی کر رہے، ایک آپ کے بارے میں برا تأثر جائے گا۔ اور پھر آپ کی اپنی عقیدت کا تقاضا کیا ہے مسلمان ہونے کی حیثیت سے کہ نبی کی قرابت پر تکلیف، آپ کے گھر میں 6 میتیں رکھی ہوں، آپ رخصتی کریں، نکاح پڑھائیں، کس نے منع کیا ہے؟ مگر آپ نہیں کرتے۔ تو اپنی رشتے ناطے کا بڑا خیال ہے، یہ میری ماں کی وفات کا دن ہے، یہ باپ کی وفات کا دن ہے، اس دن ہم خوشی نہیں کریں گے، تو نبی پاک کی قرابت کا کوئی خیال نہیں ہے۔ کچھ سوچنا چاہیے۔ یہ عقیدت محبت ایمان والا جو ہوگا اس کو اس سوال کرنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ یہ سوال کیوں ہو رہا ہے کہ اندر کہیں کمزوری ہے، اس کمزوری کا علاج کریں۔ باقی ہماری جان ہماری عزتیں قربان جن ہستیوں پر، وہ صحابہ، اہل بیت، نبی کی قرابت، ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ ان کا اگلا سوال کہ آزاد جانوروں کو قید کر کے ان کی خرید و فروخت کے کاروبار کے بارے میں اسلام کا کیا حکم ہے؟ حلال پرندہ ہے، شکار کرتا ہے، مقصد جان کو ضائع کرنا نہیں ہے، شکار کرتا ہے یا زندہ وہ لاتا ہے پکڑ کے اور لوگوں کو کھلانے کے لیے منع نہیں ہے، لیکن یہ کہ ان کو تکلیف دے لا کے ان کا خیال نہ رکھے، وہ بھلے گھر میں پنجرے میں رکھا ہے اور آپ بھول گئے ہیں، کھانا پینا ان کا خیال نہیں، تو پھر درست نہیں ہے۔ ہاں آپ کو شوق ہے کسی پرندے کو رکھنے کا، آپ کو اجازت ہے، آپ اس کے پوری طرح خیال رکھیں۔ اور شکار کرنے والے بھی اگر مقصد صرف جان کو ضائع کرنا ہے تو غلط ہے۔ ان کا اگلا سوال کہ کیا خواتین آرمی، نیوی یا ایئر فورس جوائن کر سکتی ہیں، اور بحیثیت باپ کیا ہم انہیں اجازت دے سکتے ہیں؟ وہاں شعبے ہوتے ہیں، مثلا نرس بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، آفس ورک ہے، وہاں پر لیڈیز کے شعبے ہوں ان میں، لیکن آپ ان کو یہ کہیں کہ نہیں جی آگے محاذ پہ جانا ہے، وہ غلط ہے۔ تو جو شعبے ان کے کام کرنے کے، ان کی نسوانیت کا خیال رہے، ان کی حیا کا خیال، حجاب کا خیال رہے، اور جو کام ہے جائز وہ کرتے، مرہم پٹی کرنا، دوسروں مریضوں کا خیال رکھنا، یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ تو جس حد تک جائز ہے اس حد تک ہے۔ اب مثال کے طور پر اب مجھے یہ بتائیں، خواتین کو دیے جا رہے ہیں، ایس ایچ او بنایا جا رہا ہے، تھانے دار بنایا جا رہا ہے، ان کے لیے مشکلات ہیں، ان کا یہ کام نہیں ہے، لیکن ان کو بنایا جا رہا ہے۔ آپ کے ہاں اس ملک جو پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نعرہ تھا نا، اسلامی جمہوریہ پاکستان نام ہے نا، جی۔ تو پھر کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ یہ ٹرانسجینڈر جیسے قانون بن رہے ہیں یہاں پہ میرا جسم میری مرضی کے پلے کارڈ لے کے عورت مارچ ہو رہا ہے، یہاں پر زیادتیاں ہو رہی ہیں، بچے اغوا ہو رہے ہیں، پرواہ نہیں ہے، تو کیا ہو رہا ہے؟ عجیب سی بات ہے، کون سا درد ہے جو بیان کریں؟ اللہ تعالی ہدایت دے۔ تو خواتین کو دیکھو نا، اللہ نے کہتے ہیں نا ہر کسے را بہر کار ساختن، جس کسی کو بنایا اس کے کام کے لیے۔ آپ عورت کو اس کی اصل فیلڈ سے ہٹا کے دوسری فیلڈ دیں گے، نہ آپ کو اچھے بچے ملیں گے، نہ اچھا گھر ملے گا۔
کیونکہ آپ بچوں پہ توجہ نہیں دیں گے، شوہر کو پورا ٹائم نہیں دیں گے، نتیجے میں کیا ہوگا؟ آپ کما تو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، آپ کہیں گے جی بچوں کے لیے کما رہے ہیں، لیکن پھر وہ بچے آیا میڈ کے ساتھ پلتے ہیں، تو میڈ کے خیالات، میڈ کے طریقے اپناتے ہیں، وہ آپ کے نہیں اپناتے، کیونکہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو جس قوم نے بھی اپنی خواتین کو ان کی اللہ نے جو ساخت بنائی ہے، شیپ بنائی ہے، ان کی جو کام بنائے، اس سے ہٹا کے دوسرے کام لیں گے تو آپ اس سے کوئی اچھے رزلٹ نہیں لے سکیں گے۔ محسن صاحب کے سوالات، ان کا پہلا سوال کہ سگریٹ پینے والے کے بارے میں کیا شرعی حکم ہے؟ سنا ہے سگریٹ پینے والا جلدی بوڑھا نہیں ہوتا، جوانی میں ہی ختم ہو جاتا ہے۔ سلو پوائزن کسی نے، ڈاکٹر نے کہا تھا نا سگریٹ پینے والے کو کہ اسموکنگ از سلو پوائزن، اس نے کہا مجھے مرنے کی جلدی نہیں ہے، یعنی آہستہ زہر ہے نا۔ اس طرح کی باتیں، آپ یہ ہے کہ چونکہ سگریٹ نوشی ایسی، دیکھیں تمباکو کھانے کا حکم اور ہے، ٹھیک ہے نا، مکروہ ہے، لیکن آپ جو سگریٹ، سگار یا الیکٹرانک سگریٹ جس کو ویپ کہتے ہیں شاید آج کل، وہ ویپ آپ کر رہے ہیں، تو اس میں مجھے یہ بتائیں کہ آپ اپنی صحت کو بھی اور دوسروں کو بھی، یعنی جب آپ دھواں چھوڑتے ہیں تو پورا ماحول متاثر ہوتا ہے، وہ بھی ہے آپ کے اندر پھیپھڑوں میں کتنی سیاہی جا رہی ہے، تو اس کے لیے یہی کہا جائے گا کہ میں اس کو حرام تو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن وہ اچھی چیز نہیں ہے، تو آپ ہو سکے تو اس سے بچیں۔ اور یہ الیکٹرانک سگریٹ جو اس میں فلیور دے کے لوگوں کو بہت زیادہ مریض بنایا جا رہا ہے، جو یہ کر رہے ہیں ابھی، وہ ہو سکتا ہے جوانی میں ان کو فوراً 1-2 سال احساس نہ ہو، اس کے بعد ان کے کتنے سینسز اس سے متاثر ہو جائیں گے، یعنی ایک چلتا پھرتی لاش بن جاتا ہے بندہ، یہ صرف ان وقتی نشے کی وجہ سے یا وقتی لذت کی وجہ سے۔ اللہ تعالی بچائے۔ آمین۔ اگلا سوال کہ اگر شوہر کی موت کی خبر 7 مہینے بعد ملی ہو تو عدت شروع ہونے کا حکم کب سے ہوگا؟ وقت تو اس نے گزار دیا، پرانا ہو گیا، گناہ گار ہو گئے، وہ خبر کیوں نہیں مل سکی، یا انہوں نے جان بوجھ کے نظر انداز کی، کیا ہوا؟ اگر انہوں نے جان بوجھ کر نظر انداز کی ہے تو مجرم گناہ گار ہیں، لیکن یہ کہ اتنے عرصے کے بعد ملی تو جو وقت تھا گزر گیا، اور خبر چونکہ اپنی کوشش میں نہیں تھی تو بہتر ہے کہ وہ اس کے جو 130 دن ہوتے ہیں ان میں اگر کر لے تو بہتر، ورنہ یہ ہے کہ وقت تو گزر گیا۔ کیا بیٹھ کر سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اس میں حالتیں بتائی گئی ہیں، سرین جس کو آپ ہپس کہتے ہیں، اور ٹانگیں کس طرح لگی ہیں زمین پہ، پوری طرح لگی ہیں نہیں لگی ہیں، لیکن یہ کہ نیند اگر آ گئی ہے اور آپ غافل ہو گئے ہیں تو آپ کو وضو کرنا چاہیے۔ کون سے گناہوں کی سزا دنیا میں ہی مل جاتی ہے؟ ندیم صاحب کا سوال۔ بھائی ڈرو، سوال کرنے والوں ڈرو، میں بھی اور آپ بھی، ہم لوگوں کو یہ کہ پتہ لگ جائے کہ ہاں جی فلاں گناہ ہے تو اس سے بچ لے، دوسرے سے نہیں، ہمیں ہر گناہ سے بچنا چاہیے۔ ماں باپ کی نافرمانی، جن کا حق ہے ان کا حق روکنا، حرام کھانا، سود، شراب، بدفعلی، بے ادبی، یہ بہت سے گناہ ہیں جن کے ہمارے سامنے رزلٹ آتے ہیں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ سے ہم ڈریں، اللہ سے ہم ڈریں۔ آپ لوگ ایسے سوال کرتے ہیں، میں اندر سے کانپ جاتا ہوں۔ ہم لوگ پتہ نہیں کیوں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا پہلی امتوں کے لوگ کیوں سوال زیادہ کرتے تھے، عمل نہیں کرتے تھے، اس لیے ہلاک۔ اللہ ہمیں بچائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ آمین۔ قاسم صاحب کا سوال کہ کیا یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کے ذرے ذرے کا علم ہے؟ کائنات جتنی بھی ہے گنتی میں آئے گی یا نہیں آئے گی؟ آ جائے۔ سوال کرنے والوں، آپ کے ہاں سیٹلائٹ بنائی جاتی ہے، اس کی رینج ہوتی ہے،
اس میں جو چیز ہوگی وہ اس میں آ جائے گی. آپ کے کیمرے بنائے جاتے ہیں، اتنی رینج ہے، اس میں ہر چیز آ جائے گی. آپ ایسے لینسز بناتے ہیں، باریک سے باریک چیز، گہری سے گہری چیز، وہ 100 فٹ ہے، 1000 فٹ ہے، کتنے فٹ ہے، دیکھ لیں گے. یہ سائنس کر رہی ہے. اور جس کو اللہ فرمائے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو سکھا دیا. اب اس لفظ ماں کو آپ کسی قید میں لائیں نا، کیونکہ ماں کامن ہوتا ہے جس کو عام کہتے ہیں، یعنی عام ہے، یا اس کو آپ لامنتہی کہیں کہ اس کی کوئی اینڈ نہیں. دونوں صورتوں میں آپ ترجمہ کر لیجئے. کیا ہوگا؟ وہ اللہ کی عطا سے کتنا جانتے ہیں. اللہ کے علم کے مقابلے میں بات نہیں کر رہا، تقابل نہیں. اللہ کا علم، اللہ مخلوق میں میرے نبی جیسا عالم، یعنی سب سے زیادہ جاننے والے ہیں، کوئی نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں سب سے زیادہ عالم ہیں، سب سے زیادہ جاننے والے. تو اب نبی کے بارے میں نہیں جی اس کا علم نہیں، اس کا علم نہیں، آپ اس پہ وقت لگاتے ہیں، آپ کی مرضی. میں یہی کہوں گا وہ میرے رب کی عطا سے سب کچھ جانتے ہیں. محمد بن سلیم صاحب کا سوال کہ ایک بھائی نے اپنی بہن کی شادی میں اسے تحفتاً زیور دیا تھا، اب وہ واپس مانگ رہا ہے بہن سے، تو کیا یہ طریقہ درست ہے؟ جب تحفہ دیا تھا، تحفہ واپس دینے کے لیے لیا جاتا ہے. تحفہ تو واپس نہیں ہوتا، وہ تو نکاح طلاق میں ہوتا ہے نا کہ جی ٹھیک ہے واپس کرو، یا دوسروں میں ہوتا ہے. تحفہ دیا تھا بھائی، ہاں تم ضرورت مند ہو گئے ہو، تمہاری حالت ایسی ہو گئی ہے تو بہن سے کہو میری مدد کر دو، مجھے ضرورت ہے، اگر تم میری چیز مجھے لوٹا سکو مدد کے طور پر. لیکن تحفہ مانگا نہیں جاتا. سلمان صاحب کا سوال، تمہیں جہیز میں سب دے دیا ہے، اب وراثت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں. اس طرح کا شیوہ بہت سے لوگ اپناتے ہیں اور یہ رویہ بہت سے گھرانوں میں دیکھا گیا ہے. اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجئے کہ کیا یہ روش درست ہے؟ کتنا دیا ہے؟ یعنی جتنا اس کا حصہ بنتا ہے، اگر اندازہ کیا جائے اس کے مطابق دیا ہے اور بتا دیا ہے تو بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں اتنا ہی، کیونکہ زندہ دیا جائے تو جتنا لڑکے کو دیا جائے گا اتنا ہی لڑکی کو دیا جائے گا. اگر آپ نے شادی کے اخراجات کے علاوہ باقی جو کچھ دیا ہے، جیولری دیا، فرنیچر سامان دیا ہے، اور یہ کہہ دیا کہ اس کی مالیت میں تمہارا حصہ بھی کور ہو گیا، اور واقعی وہ، اور اگر اس سے وہ کم ہے تو پھر زیادتی ہے، یعنی اس کا جتنا حصہ بنتا ہے وہ نہیں ہے تو وہ پھر غلط ہوگا. تو ہمیں کہا گیا اپنی اولاد کو مفلس مت چھوڑ کے جاؤ، تنگ دست چھوڑ کے نہ جاؤ، بلکہ ان کے لیے تو 2/3، یعنی اپنے پوری اس کے 3 حصے کر لیں، ایک اپنے لیے رکھیں جب تک آپ ہیں، 2/3 تقسیم کریں. مگر معاشرے میں کیا کیا رواج ہے، اب لوگوں نے اپنے طریقے اپنائے ہوئے ہیں. بہنیں بیٹیاں چبھتی ہیں لوگوں کو، وہ ان کو نہیں دینا چاہتے یا خوشی سے نہیں دینا چاہتے. تو اس طرح پھر وہ یہی ہوتا ہے نا کہ آپ پھر وہ عورتیں جو ہوتی ہیں وہ سمجھ رہی ہیں. اور کتنے علاقوں میں، سندھ میں، پنجاب میں، وڈیروں جاگیرداروں میں ایسا ہی ہے، وہ اپنی عورتوں بہنوں کو نہیں دیتے، شادیاں تک نہیں کرتے. تو اس کی وجہ سے جو برائیاں ہو رہی ہیں پھر وہ سامنے آتی ہیں. تو شرعاً اگر اس کا اتنا حصہ بنتا ہے اور آپ نے وہ دے دیا ہے تو وہ پھر بھی بات ہو جائے گی. لیکن حصہ زیادہ بنتا ہے، تھوڑا سا شادی کر دی اور پھر کہا کہ نہیں ہو گیا، تو یہ اس طرح نہ کریں. عبد الرحمن صاحب کا سوال کہ اسلام میں کتا پالنے کے حوالے سے کیا حکم ہے، اور اگر پالیں تو کہاں اور کیسے رکھیں؟ یہ حفاظت کے لیے رکھتے ہیں لوگ، زیادہ تر کھیتوں میں، کھلیانوں میں رکھتے تھے کہ وہاں پر دوسرے جانور آ کر فصل تباہ نہ کریں. اگر 4 دیواری میں ہے لیکن اندر کمروں میں نہیں ہے کہ بستر تک آ رہے ہیں اور آپ گودوں میں لے رہے ہیں، وہ غلط ہے. تو صرف 4 دیواری کے اندر حفاظت کی غرض سے یا شکار کے لیے رکھا ہے، اس کا حکم اور ہے، ویسے نہیں ہونا چاہیے. اختر صاحب کا سوال کہ اپنے جسمانی اعضاء عطیہ کرنے کے حوالے سے کیا شرعی احکام ہیں، اور کیا مرنے کے بعد وصیت کی جا سکتی ہے؟ ہمیں مصلح، میم سے لام ہے مصلح، یعنی ناک کان کاٹنا یا بگاڑنا، اس کا منع کیا گیا ہے.
یہ ڈاکٹرز جس طرح کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، لاشیں نکال لاتے ہیں اور پھر اس پہ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، مسلح کرنے سے منع کیا گیا۔ مولانا ابو الخیر محمد زبیر صاحب نے اس حوالے سے ایک کتاب لکھی تھی مختصر۔ بعض علماء منع کرتے ہیں، بعض اجازت دیتے ہیں۔ مثلا خون کے لیے بھی اختلاف ہے کہ دوسرے کو اپنا خون دیا جا سکتا ہے یا نہیں، اس پر بھی اختلاف ہے۔ تو بعض لوگ وہ اپنے آرگنز، کیونکہ ہم مالک نہیں ہیں، بنیادی بات جو سمجھنے والی ہے نا کہ ہم اپنے سر سے پاؤں تک جسم کے مالک نہیں ہیں، یہ رب تعالیٰ کی عطا ہے۔ ان کا کاروبار بھی درست نہیں ہوگا اس طرح آرگنز کا، جس طرح لوگ گردے بیچتے ہیں یا اس طرح کرتے ہیں۔ کوئی مجبوری میں کسی کو دے رہا ہے، باپ بیٹے کو یا رشتہ دار کو، وہ اور بات، لیکن باقاعدہ اس کا کاروبار کرنا، خون کا کاروبار کرنا، یہ غلط باتیں ہیں۔ کچھ علماء اجازت دیتے ہیں، لیکن اکثریت جو ہے وہ منع کرتی ہے کہ آرگنز کو اس طرح عطیہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہم مالک نہیں ہیں۔ حمیرہ صاحبہ کے سوالات، ان کا پہلا سوال کہ خواتین کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضری کے وقت کس طرح سے سلام پڑھنا چاہیے؟ ادب سے۔ ایک تو یہ کہ آپ باپردہ ہوں، آپ کے جو بھی ہے جسم کے آپ نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، آپ کے جسم کی ساخت نمایاں نہ ہو، آپ باپردہ ہوں، اور وہیں جا کے صرف باپردہ نہ ہو، باپردہ ہونے کا حکم صرف وہیں نہیں ہے، باہر آ کے بھی ہے۔ ایئرپورٹ پہ آئے تو جناب نہ برقع ہے، نہ چادر ہے، سر ننگا ہے، تو آپ نے کیا کیا؟ وہیں سے نکلتے ہوئے سب چھٹی ہو گئی۔ تو با ادب ہو کر سلام پیش کرنا ہے انہی الفاظ میں۔ وہ سب کے نبی ہیں، وہ بچوں کے بھی، بوڑھوں کے بھی، عورتوں کے بھی، مردوں کے، سب کے نبی، ساری کائنات کے نبی ہیں۔ تو ادب سے صلاۃ و سلام پیش کرنا ہے، سلام یاد ہو، ورنہ لوگ کتاب دیکھ کے پڑھتے ہیں، تو کوشش کریں کہ وہ کتاب دیکھ کے پڑھنے والا الگ پڑھ لیں اور اپنے جو یادداشت سے اچھے الفاظ کے ساتھ ادب سے سلام کریں۔ ان کے یہ پہلے سوال کا یہ حصہ مجھ سے رہ گیا کہ آواز کے ساتھ پڑھا جائے یا دل میں؟ خواتین جی، وہاں پر مردوں کو بھی اونچی آواز سے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، وہاں آوازوں کو پست رکھنا ہے۔ اگر ان کی آواز مردوں کو جا رہی ہوگی تو غلط ہوگا۔ ان کا اگلا سوال کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ خواتین کی جو جگہ ہے وہاں پردے لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو روضہ مبارکہ کی درست سمت کا اندازہ نہیں ہو پاتا، تو کسی بھی طرف رخ کر کے اگر سلام بھیج دیا جائے تو کیا یہ صحیح ہوگا؟ یہ جس نے سوال کیا ہے، اگر یہ خاتون ہے تو اس کو قبلے کی سمت نہیں نظر آ رہی، وہاں پہ مصلے نہیں بچھے ہوئے، اس کے بعد سمت کا کیا مطلب ہے؟ ہاں، وہ ایسی جگہ ہے کہ اس کو نہیں پتہ چل رہا کہ قبلہ کس سمت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف وہ جو سامنے سے کریں تو چہرہ مبارک ہے، باقی وہ سب طرح سنتے ہیں۔ کوئی یہ دیواریں چیزیں ان کے لیے پردہ نہیں، میں یہاں سے پکارتا ہوں، وہ دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، ان کا اپنا فرمان موجود ہے۔ تم جہاں کہیں سے سلام درود بھیجو، مجھے آواز پہنچتی ہے، حدیث شریف موجود ہے جو جلاء الافہام میں علامہ ابن قیم نے نقل کی ہے۔ تو واضح رہے کہ وہاں پر یہ سوال میرے لیے بڑا عجیب ہے، مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ ان کو سمت کیوں نہیں معلوم ہو رہی۔ بھئی قبلہ ہے سامنے تو اس کے جس طرف نبی پاک کا روضہ ہے، گنبد شریف بھی نظر آ رہا ہے، اندر ہے تب بھی قبلے کے حوالے سے پتہ لگ جائے گا کس سمت ہے۔ تو شاید اگر ان کو ایسی کوئی دشواری ہے وہ اسی طرف منہ کرنا چاہتی ہیں، ورنہ جدھر بھی مدینے میں ہم کھڑے ہوں نبی پاک کو سلام کریں یا کراچی میں کریں، وہ سنتے ہیں۔ کیا خواتین ناخن بڑھا سکتی ہیں؟ اس حوالے کیوں؟ سے جواب دیں گے کیوں؟ ان کے لیے کیا الگ حکم آئے گا؟ یہ جو ناخن آپ کے بڑھتے ہیں، ان کو کاٹنا کیوں ضروری ہے؟ آپ کو جراثیم سے اور نقصان دہ چیزوں سے بچانا۔ میں نے ٹی وی میں ایک مرتبہ کہہ دیا تھا، وہ ڈاکٹر عامر لیاقت کے پروگرام میں، انہوں نے کہا تھوڑے سے، تو میں نے کہا کیوں نوچنا ہے کیا؟ تو کیوں بڑھانا چاہتی ہیں؟ ان کو نہیں بڑھانا چاہیے۔ جس طرح یہ اپنے ابرو کے اور پلکوں کے بال جو کرتی ہیں، شریعت میں جو حکم ہے، لعنت بھیجی گئی ہے، مگر پارلر کھلے ہوئے ہیں، مشینیں بن رہی ہیں۔ وہ جو آپ کے آئی بروز ہیں نا، وہ شاید اللہ تعالیٰ نے صحیح نہیں بنائے، ہم اس کا ڈیزائن صحیح کرتے ہیں، کتنی بیماریاں لگاتی ہیں۔
یہ جو یہاں سے بال کھینچتے ہیں، تھریڈنگ کراتے ہیں دھاگوں سے، کتنی بیماریاں یہاں، کوئی بھی آپ کے چہرے سے بال اکھیڑنے پر آپ کو کتنی بیماریاں لگتی ہیں اندازہ نہیں ہے، کیونکہ اندر بال سے باریک آپ کی وہ آرٹریز ہیں وہ بلاک ہو جاتی ہیں، ان میں خون کا پھر آپ کو دوسری مشکلات آتی ہیں۔ تو ناخن کیوں بڑھائیں بھائی؟ کسی کو کوئی کام کرنا ہے، جس طرح وہ ٹیلر ہوتے ہیں وہ جو تھوڑی دیر کے لیے بڑھا لیتے ہیں، لیکن وہ بھی درست نہیں ہے۔ پھر وہی چیزوں سے آپ کھانا پکائیں گے، چیزوں میں وہ سارے جراثیم جائیں گے۔ آپ کی سائنس آپ کو بتا رہی ہے کہ یہ آپ کے لیے اچھے نہیں ہیں، اور شریعت میں اجازت بھی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زلفیں کتنی لمبی تھیں، اور اس ہی سنت کے حکم کے تناظر میں یہ بھی بتا دیجئے کہ کسی بھی مرد کو کتنی اجازت ہے کہ وہ کتنے لمبے بال کر سکے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک یا نصف کان تک، یہ جو آپ کا ایئر ہے نا، کان، اس کی آدھی، یا کان کی لو تک، لو کے معنی اس کے جو آخری کنارہ ہے، یا شانوں تک آ جاتے تھے۔ جب بڑے ہوتے تھے شانوں میں، یعنی کندھے تک آ جاتے تھے۔ لیکن یہ چٹیا والا انداز جو رکھا ہوا ہے آج کل کے لڑکوں نے، اور اس پہ وہ ریبن باندھتے ہیں، اس کی ان کو کس نے اجازت دی ہے؟ اگر سنت سمجھ کے، اور نبی پاک اتنا تیل لگاتے تھے کہ آپ کی ٹوپی بھیگی رہتی تھی، کپڑا رکھتے تھے اس پہ، اور یہ جناب عجیب سے ہولی اگر کھول دیں تو ہمنق سی شکل ہو جاتی ہے۔ تو مردوں کو عورتوں کی شباہت، اور عورتوں کو مردوں کی، مردوں کو عورتوں کی، دونوں حالتوں میں جو بیان موجود ہیں ان کو پڑھنے چاہیے کہ کتنا اس پر سخت بیان موجود ہے۔ وعید کہتے ہیں جس حدیث میں ڈر سنایا گیا کہ یہ ہوگا، تو اللہ سے ڈرنا چاہیے جو بھی ہے۔ ہاں، جو سنت سمجھ کے بال رکھے اور ان کی صفائی رکھے، تیل رکھے، لیکن یہ کہ محض فیشن کر کے رکھے گا تو وہ جائز نہیں ہوگا، عورتوں کی شباہت آئے گی، وہ منع ہوگی۔ اور چٹیا کی طرح باندھنا یا ریبن باندھنا یہ غلط طریقہ۔ محمود صاحب کا سوال کہ مجسمہ بنانے کے حوالے سے کیا شرعی حکم ہے؟ یہ حکم ہے کہ بنانے والا، بنوانے والا، اس پہ خرچ ہوا پیسہ، سب کا سب آپ کو اس درجے کا گناہگار بنائے گا کہ آپ کے لیے مصیبت ہو جائے گی۔ تو یہ جو بھلے وہ قائد اعظم کا ہو، علامہ اقبال کا ہو، کسی کا ہو، اسلامی ملک میں مجسمے کی کوئی گنجائش نہیں، نہ بنانا چاہیے نہ بنوانا چاہیے۔ تو سب کے سب جو ہیں وہ شدید مجرم ہوں گے۔ قیامت کے دن کہا جائے گا اس میں روح ڈالو، ڈالیں گے؟ اب مصور اللہ کی شان ہے، یہ جو چیزیں جائز نہیں ہیں ہم ان سے بچیں۔ قبر کا جھٹکا ایک بھی کسی کو جب موت سامنے آتی ہے تو کیا حال ہو جاتا ہے؟ بظاہر چھپکلی سے ڈریں گے، سانپ سے ڈریں گے، جانوروں سے ڈریں گے، اللہ سے نہیں ڈرتے، گناہوں سے نہیں ڈرتے۔ عجیب مزاج ہے، پتہ نہیں کہاں کے عقل مند ہے۔ طاہا صدیقی صاحب کے سوالات، ان کا پہلا سوال کہ کیا صرف طلاق کے الفاظ کہنے سے بغیر نیت طلاق ہو جاتی ہے؟ مذاق میں جس کو آپ کہتے ہیں نا، ہنسی میں دی جائے تب بھی ہو جاتی ہے، ورنہ یار کوئی کہے گا میری نیت نہیں تھی تو مذاق بن جائے گا، ہنستے ہوئے بھی کہہ دے گا تب بھی ہو جائے گی۔ ان کا اگلا سوال کہ صرف طلاق کا لفظ نہیں، وہ الفاظ بارے شریعت پڑھیے گا، میری طرف سے فارغ ہو، آزاد ہو، میرا تم سے کوئی تعلق، ان الفاظ سے بھی پڑ جاتی ہے۔ جوائنٹ فیملی میں عورت پردہ کس طرح کرے اور اس کے لیے کیا احکام ہوں گے؟ جوائنٹ فیملی سے مراد یہ کہ وہ ہر وقت مردوں میں بیٹھی ہوئی ہے۔ بیوی پہلے لوگوں نے بھی گزارا کیا اس دنیا میں، آپ لوگ کیا اپنے آپ لیے سمجھتے ہیں کہ نہیں جی کیسے ہوگا؟ آپ ہر وقت مردوں میں تو نہیں بیٹھی ہوئی، آپ کے زنان خانے ہوتے، مردانہ زنانہ الگ ہوتا تھا، آپ کے کمرے الگ ہیں، کچن میں اگر آپ گئی ہیں تو ہر وقت آپ اوپن تو نہیں ہے نا کہ سارے آ کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور پھر یہ کہ آپ نے اتنا ہی ڈھانکنا ہے جتنا آپ کو کہا گیا ہے۔ آسانیاں ہیں، لیکن یہ کہ آپ نہیں چاہتی، آپ کی مرضی، جو شریعت کا حکم ہے میں اس میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا کہ میں اس کو تبدیل کر دوں، حکم وہی ہے۔
آپ لوگوں کے لیے کتنی آسانیاں شریعت نے کی ہیں، آپ وہ نہیں شمار کر رہی. ان چیزوں کو پابندی، اس میں آپ کے فائدے کتنے ہیں. اگر عورت کو سمجھ آ جائے نا تو وہ شریعت کے سوا کسی اور بات کو سنے ہی نہ. ہم لوگ خواتین جتنے دیکھتے ہیں نا، ان کو شریعت کے معنی یا تو سمجھ نہیں آتے یا احکام کی اصل وجہ نہیں سمجھ آتی. ان کو جس چیز سے روکا گیا ہے ان کی بھلائی کے لیے. بھئی مرد کو نگران بنایا ہے کہ باپ ہے تو، بھائی ہے تو، شوہر ہے تو، بیٹا ہے تو، ہر وقت ان کی نگرانی کہ ان کو کوئی تکلیف نہ ہو. لیکن یا تو سر پہ بٹھایا ہوا ہے یا پاؤں کی جوتی سمجھا ہوا ہے. میاں بیوی کے مسائل الگ ہیں، بہن بھائیوں کے مسائل الگ، کیونکہ دین سیکھتے نہیں ہیں. تو خواتین کے لیے جتنے احکام ہیں ان کی حفاظت کے لیے، ان کی بہتری کے لیے ہے. وہ وقتی تکلیف ہے تھوڑی سی، اس کو وہ بہت برا سمجھ رہی ہے، وبال سمجھ رہی ہے، لیکن اس کی وجہ سے جو تکلیف آنی ہے اس کا خیال ہی نہیں ہے. یہ آج کا آخری سوال. اگر سوال ہوں تو بھلے سے آج کو زیادہ ٹائم دے دیں، اگر سوال ہیں، نہیں ہے تو کوئی وہ آپ دیکھ لیں. جی، ایک یہ سوال ہے عبداللہ نقشبندی صاحب کا. جشن صبح بہارا کس وقت شروع کیا جائے اور اس کا اختتام کس وقت ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت انگلش مہینے جو ہے نا اس کے حساب سے 2 ذکر کیے جاتے ہیں، اپریل اور اگست. کوئی یعنی مصر والوں نے کوئی ریسرچ کی ہے، کچھ دوسروں نے. آپ اگر اس کے وقت موسم دیکھیں گے نا تو صبح صادق کا وقت آپ کو معلوم ہو جائے گا سعودی عرب کے حساب سے کہ صبح صادق کا وقت ان دونوں مہینوں میں بھی اگر آپ دیکھ لیں اپریل میں اور اگست میں تو یہ 4 سے 5 بجے کے درمیان، صبح کے 4 سے 5 بجے کے درمیان کا وقت بنتا ہے جس کو صبح صادق کہتے ہیں. محبت والا تو شب میلاد کیونکہ شب قدر سے بھی افضل ہے، جیسا کہ مواہب لدنیہ میں بھی لکھا اور تھانوی صاحب نے بھی لکھا کہ شب جمعہ چونکہ حضور اس دن اپنی والدہ کے شکم میں آئے، وہ ایک نہیں ہزاروں شبان قدر سے افضل ہے. تو وہ پوری رات اگر آپ نہیں پوری رات جاگتے تو فجر سے 1 گھنٹہ پہلے آپ اٹھ جائیں، آپ نعت شریف پڑھیں، درود شریف پڑھیں، نفل پڑھنا ہے اور سلام پڑھنا ہے آپ نے، تو وہ صبح بہارا وہ اصل وقت ہے میلاد شریف کا. لیکن 12ویں شب اور 12واں دن یہ 24 گھنٹے پورے اگر ہو سکے تو خاص طور پر نیکی میں مشغول رہیں تو بہت اچھا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شب میلاد بھی منانی ہے، صبح بہارا بھی منانی ہے. دن میں جلوس نکلتا ہے، صحابہ نے آمد مصطفیٰ پہ جلوس نکالا، نعرے لگائے، جھنڈے لہرائے، تو وہ سارا ثبوت موجود ہے مسلم شریف کی حدیث میں. تو جتنا بھی ہو جائز خوشی جتنی ہو سکے ضرور کریں. یہی آج کا آخری سوال تقریباً مکمل ہو گئے، اور مزید اس میں لائیو اسٹریم میں تو کوئی سوال نہیں ہے. اس کے علاوہ پیج ان باکس میں کوئی ہے سوال، اس میں واٹس ایپ میسنجر میں بھی نہیں ہے. تقریباً سوال مکمل ہوئے. آپ لوگ اپنے سوالات اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں. اگر آپ کی آئی ڈی اپنے اصل نام کے ساتھ نہیں، سوال کے ابتدا میں آپ اپنا نام اور اپنے شہر کا نام لکھ کر بھیج دیجئے. آپ کا سوال شامل کر لیا جائے گا. آپ کے اسکرین کے دائیں جانب واٹس ایپ نمبر آ رہا ہے، آپ اس پر اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں. پیج ان باکس کی سہولت موجود ہے، وہاں اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں. ہماری پوری کوشش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ سوالات محدود وقت میں شامل کیے جائیں. یہ آخری سوال ہو گیا. جی، اب آپ لوگوں کو ایک تو یہ بتانا ہے کہ 12ویں شب میلاد 11واں دن گزار کر 12ویں شب جس کو ہم شب میلاد کہتے ہیں، اس میں جامع مسجد گلزار حبیب میں مرکزی اجتماع ہوگا. آپ لوگ اپنے اپنے علاقوں سے عشاء کی نماز پڑھ کے کراچی میں رہنے والے تشریف لائیں اور کوشش کریں کہ 10 بجے سے پہلے پہنچ جائیں. دیر سے آئیں گے تو پھر دیر سے وہ سلسلہ ہوگا، تو پھر آپ کو واپسی میں دشواری نہ ہو. انشاءاللہ شب میلاد کا وہاں اجتماع ہوگا اور بیان ہوگا. 12 ربیع الاول اس سال 9 اکتوبر اتوار کے دن پاکستان میں
اس میں ظہر پڑھ کے آپ جامع مسجد گلزار حبیب آ جائیے گا، وہاں سے ٹھیک 3 بجے ہم کوشش کرتے ہیں وقت کی پابندی، ہمارا جلوس چلتا ہے اور جا کر مرکزی جلوس جو بولٹن مارکیٹ میں ایمن مسجد سے شروع ہوگا جماعت اہل سنت کا، اس میں ہم شامل ہو جاتے ہیں اور نشتر پارک میں جہاں اجتماع ہوتا ہے وہاں پہنچتے ہیں۔ تو ہر سنی کراچی میں رہنے والا کوشش کرے اس کے علاقے میں اگر جلوس ہے اس میں شامل ہو، بچوں کو دکھائیں اور شامل کریں تاکہ ان کو یہ یاد بھی رہے اور انہیں بتائیں کہ اس کا ثواب کتنا۔ اس میں جو بھی جائے باوضو جائے، کوئی بدنما لباس نہ پہنے، صاف ستھرا، اور درود و سلام سے آپ کی زبانیں تر رہیں، آپ کثرت سے درود و سلام نعت شریف پڑھتے رہیں، پاکیزہ کام۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، وہ رزق جو تبرک کے طور پر جوس کے ڈبے ہیں یا کچھ لوگ تھیلیاں بنا کے جو پھینکتے ہیں، یہ بہت بری بات ہے، آپ کو کوئی ثواب نہیں ہوگا، آپ رزق کی بے حرمتی کر رہے ہیں، بے ادبی کر رہے ہیں، کوئی ثواب نہیں۔ اب کسی ایک جگہ اپنی گاڑی لگا لیں، اسٹال لگا لیں، لوگ وہاں سے آ کے آرام سے لے لیں، ادب سے دیں، لوگوں کو بھی ادب سکھائیں۔ آپ نے لوٹ مار سیکھی ہے، لوٹ مار سکھا دیتے ہیں آپ۔ اسی طرح ہوتا ہے جس طرح سیلاب زدگان کو مدد کے لیے جائے، وہ بھی اسی طرح ٹرک لوٹ لیتے ہیں، جگہ پہ پہنچتے ہی نہیں ہیں، سب کچھ لٹ جاتا ہے۔ ہمیں اپنی قوم کو اخلاق بھی سکھانے ہیں، آداب بھی سکھانے، اور یہ موقع، اور میں حکمرانوں سے کہوں گا کہ یہ وہ موقع ہے کہ ہر مسلمان صرف ذمہ داری نہیں، عقیدت کا بھی اظہار کرتا ہے۔ تو صفائی ستھرائی ہونی چاہیے، تحفظ ہونا چاہیے، آپ کی انتظامیہ کی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، لوگوں کو جتنی سہولت ہو سکے پہنچائیں اور ان کے تحفظ کا بھی خیال رکھیں، کیونکہ تھرڈ ایلیمنٹ، تیسرا عنصر جو شرارتی ہوتا ہے، وہ شامل ہو کر خراب کرنا چاہتا ہے۔ بچوں کو اگر لے کے جا رہے ہیں آپ، سمجھدار بچے، ان کی حفاظت کریں۔ عورتیں جلوس کو دیکھنے بھی جمع نہ ہوں، اطراف میں نہ کھڑی ہوں، آپ لوگ گھروں میں رہ کر میلاد شریف منائیں، لوگوں کو کھانا کھلائیں، مریضوں کی عیادت کریں، قرآن کی تلاوت کریں، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں، کھانا پکایا ہے تو بانٹیں، جو بھی آپ سے جائز خوشی ہو سکے وہ کریں، لیکن کوئی غلط کام نہیں کرنا، کوئی بھی غلط کام نہیں کرنا میلاد مناتے ہوئے۔ یہ تو ایک اعلان تھا۔ دوسری بات یہ کہ ملک کو سیاسی لوگوں نے نفرتوں کا گڑھ بنا دیا ہے۔ پارٹیوں کی وجہ سے ہمارے لوگ اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں، اپنے سگوں سے لڑ پڑتے ہیں، نہیں جی فلاں شخص کے لیے، انہوں نے آپ کو پوچھنا نہیں ہے، آپ اپنوں سے بگاڑ رہے ہیں۔ اگر آپ کی کسی سے سیاسی وابستگی ہے، اس کو آپ سوچ سمجھ کے اگر آپ نے مان لیا ہے، تو اب دیکھیں ایک دوسرے کے خلاف روزانہ کی بنیاد پر بد کلامی، بد زبانی، الزام تراشی اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے، یہ مسلسل کھیل جاری ہے۔ ان لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ کچھ لوگ منصب چاہتے ہیں، کچھ دولت چاہتے ہیں، کچھ کیا چاہتے ہیں، ان سے ہمیں کیا امیدیں ہیں؟ اور پھر ٹرانسجینڈر جیسے قانون بنے، عدالت کو کہنا پڑا کہ کیا لینے آئے ہو، جب قانون بنایا تھا اس وقت کہاں تھے؟ کیونکہ ان لوگوں پر مذہبی لیبل لگا ہوا ہے کہ یہ تو دین کے حوالے سے، کہاں سو رہے تھے؟ اور پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں، 1400 سال سے وہ لوگ جن کو بیماری ہے، آپ ہجڑا، خسرا، خواجہ سرا وغیرہ کہتے ہیں، 1400 سال سے کیا ان کے لیے کس ملک میں کون سا قانون بنا ہے؟ یہ ایک بیماری، ان کے آپ ویسے خیال رکھیں، لیکن اس کی آڑ میں آپ نے جو ایکٹ بنایا ہے، سن لیجئے، یہ آگ سب سے پہلے بنانے والوں کے گھروں میں لگے گی، کیونکہ آپ نے شریعت میں دخل دیا ہے، اور جو بھی حکومت دین میں دخل دیتی ہے پھر اس کے لیے رسوائی ہی رسوائی ہے، کوئی بھلائی نہیں ہے۔ دین میں دخل نہ دیجیے اور اللہ اور اس کے رسول کو ناراض نہ کیجیے، ورنہ اب دیکھیں سیلاب آیا ہوا ہے، بھلے دوسروں کی وجہ سے آیا، کیا آیا جی، اتنے 35 ارب یا کتنے ارب ڈالر کا نقصان ہو گیا، پانی کھڑا ہوا ہے، نہیں ہٹا رہے،
کہیں گے جی وسائل نہیں ہیں، کیونکہ انتخابات ڈیلے کرنے ہیں، اس کے علاوہ پیسے لینے ہیں، امداد چاہیے، امداد تقسیم نہیں ہو رہی پوری طرح، باقی معیشت سے کھیلا جا رہا ہے۔ کل خبر آئی تھی جی ٹیکسٹائل انڈسٹری بند ہو رہی ہے، کتنے لوگ بے روزگار ہو جائیں گے۔ اس پر کوئی کسی کو پرواہ ہے؟ کہاں جا رہے ہیں، کہاں آ رہے ہیں، عدلیہ سے کیسے فیصلے ہو رہے ہیں اداروں کے بارے میں۔ اپنی فوج کو آپ نے خود ہی لوگوں کے نزدیک لا کر کیا کر دیا؟ اب آپ اپنی خود جنہوں نے حفاظت کرنی ہے ان کے لیے جب ایسی بات کریں گے تو یہ کوئی سازش بھی تو ہو سکتی ہے نا، کہ کہا جائے کہ پہلے فوج کو کمزور کرو، ملک خود بخود کمزور ہو جائے گا، ایٹمی صلاحیت ختم ہو جائے گی، بھکاری بن جائیں گے۔ ہم لوگ سوچتے ہی نہیں ہیں، دین کے بارے میں بھی نہیں، وطن کے بارے میں بھی نہیں۔ میلاد النبی آ رہا ہے، اللہ سے عہد کیجئے، نبی کے وفادار بنیں گے، غلام بنیں گے۔ باقی وہ جو لوگ کہتے ہیں نا غیروں کی غلامی نہیں، وہ سب سے بڑے غلام ہیں۔ آزاد ہونا ہے تو محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نبی کے غلام بنیں گے تو حقیقی آزادی ملے گی۔ باقی وہ جتنے ہیں نا یہ ڈرامے ہیں، یہ ہمیں بے وقوف بنا رہے ہیں۔ دنیا، وہ کہتے ہیں نا دنیا بدل گئی، تو ہم واقعی بدل گئے، ہم پہچان لیا ان سب کو، یہ سب کے سب لٹیرے، سب کے سب چور اور سب کے سب جھوٹے ہیں، منافق ہیں۔ ظاہر کچھ ہے ان کا، باطن کچھ ہے، اپنے مفاد کے لیے یہ سب اکٹھے ہیں۔ ہاں، وطن کی، دین کے، لوگوں کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ میلاد شریف کے موقع پر جہاں جہاں بھی پورے ملک میں کوئی غلط کام کر رہا ہے ہم اس کی تائید نہیں کریں گے، لیکن جو صحیح میلاد منا رہے ہیں، اب لوگ پوچھتے ہیں جی میلاد منانا کہاں لکھا ہے، تو ان سے کہو ہماری قسمت میں لکھا ہے۔ کوئی کہے دلیل، ان سے کہا تم جاؤ بیٹے کا جب سالگرہ مناتے ہو دلیل مانگتے ہو، عجیب آدمی ہو، بیٹے کی خوشی تمہارے لیے اہم، نبی کی خوشی کوئی اہم نہیں ہے، عجیب لوگ ہیں۔ تو ڈونٹ ڈیبیٹ، ان سے بحث نہ کریں، سیلیبریٹ کریں۔ الحمدللہ ہم میلاد شریف منا رہے ہیں، مناتے آئے ہیں، انشاءاللہ مناتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اس موقع پر آپ سب کو خیال رکھنا ہے، صفائی ستھرائی کا بھی اور ارد گرد کا بھی، سازشی ٹولے کا بھی آپ نے ان پہ بھی نگاہ رکھنی ہے کہ وہ کوئی غلط کام نہ کر پائیں اور ہماری کسی بھی غفلت سے کوئی فائدہ نہ اٹھا لیں۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ تو یہ تمام، اور پھر دعاؤں کا موقع ہے، پھر یہ خوشی کا موقع ہے، تو اپنے رشتہ داروں سے، روٹھے ہوئوں سے، اگر کوئی شرعی وجہ نہیں ہے تو ضرور آپس میں محبتیں پھیلائیں، دعائیں کریں، دعائیں لیں۔ یہ مختصر سا پیغام خاص طور پر، اور ہر مسلمان عہد کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کرتے ہوئے میں ان کا وفادار رہوں گا اور ان کی تعلیمات کا پابند بنوں گا۔ یہ نہیں کہ نعرہ تو نبی کے عشق کا لگائیں اور کام شیطان والے کریں، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ آپ بھی، میں بھی، کوئی غلط عادت ہے وہ چھوڑ دیں۔ نبی کو پسند نہیں ہے تو ان کی خوشی مناتے ہوئے وہ غلط عادت چھوڑ دیں۔ کوئی نیکی نہیں کرتے ہیں وہ اپنا لیں، اپنی اولاد کی تربیت کریں، ان کو ٹائم دیں، ان کو عقیدے سکھائیں، نبی کا عشق سکھائیں۔ ہم سب کو اس کی کوشش کرنی ہے۔ ایک اور اہم اعلان کہ جس طرح گزشتہ برس یہ ماہ ربیع الاول میں فرمائشوں کے حوالے سے، جو واقعات کی فرمائشیں تھیں اس کے حوالے سے نشست رکھی گئی تھی، الحمدللہ اس سال بھی ہمارا اوقاڑوی فورم کا ارادہ ہے، علامہ صاحب سے بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ اس سال بھی وہ نشست دوبارہ منعقد کی جائے۔ تو اس سلسلے میں آپ لوگ اپنے واقعات کی فرمائشیں ابھی سے بھیجنا شروع کر دیجئے۔ جو فرمائشیں پہلے موصول ہوں گی ہمیں، وہی ترجیح کے اعتبار سے انہیں ہی ترجیح دی جائے گی اور وہی سب سے پہلے نشست میں شامل کی جائیں گی۔ عن قریب اس نشست کا اعلان بھی کر دیا جائے گا کہ کس دن ہوگی۔ آپ لوگ اپنی فرمائشیں اور واقعات کی فرمائشیں بھیجنا شروع کر دیجئے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم ان تمام افراد کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے آج کی نشست میں اپنے سوالات بھیجے اور اپنے تعریفی کلمات سے ہمیں نوازا، جن میں علی حیدر صاحب، ارمان اشرفی صاحب،
محمد عدنان صاحب، ضیاء مصطفیٰ صاحب، رضا خان صاحب، ناصر خان صاحب، اسرار شیخ صاحب، صہیبہ منصور صاحبہ، فوزیہ عبد القادر صاحبہ، غلام مصطفیٰ صاحب، عارفہ عارف صاحبہ، عارف قادری صاحب، آدم شاہ صاحب، جنید اکبر صاحب، غلام یاسین صاحب، سید ذیشان گیلانی صاحب، غلام رسول صاحب، سید ساجد صاحب، وقاص خان صاحب، زہیب علی صاحب، مہرین احمد صاحبہ، حماد صاحب، یوسف قادری صاحب، ہدایت رسول صاحب، محمد ایوب صاحب، سحر خان صاحبہ، عمران انصاری صاحب، بنت مشتاق صاحبہ، سمینہ رافدہ صاحبہ، اشتیاق احمد صاحب، ام مصطفیٰ صاحبہ، صوفیہ قاسم صاحبہ، جواد صاحب، اکرام شریف صاحب، کلیم صاحب، ندیم صاحب، قاسم صاحب، محمد بن سلیم صاحب، سلمان صاحب، عبد الرحمن صاحب، اختر صاحب، حمیرہ صاحبہ، عبداللہ نقشبندی صاحب، محمود صاحب، طاہر صدیقی صاحب اور شاہ نواز صاحب، اور جن جن کے نام شامل نہ ہو سکے ہم ان سے معذرت چاہتے ہیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، ہم آپ کے لیے دعا گو رہیں گے۔ اس دوران وہ تمام لوگ جو ایمان کے ساتھ دنیا سے چلے گئے ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ احمد شیخانی صاحب کی والدہ انتقال کر گئیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور بھی جتنے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد شریف کی برکت سے سب کے جائز مقاصد میں کامیابی فرما دے، سب کے جائز حاجات جو ان کی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پورا فرما دے، سب کے لیے خیر ہو جائے، وطن کی بھی خیر ہو، سیلاب زدگان کی بھی، اور جتنے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، جس بیماروں کی شفا کے لیے اللہ تعالیٰ سب پر کرم فرمائے، ہم سب کو میلاد شریف کی سعادتیں برکتیں عطا فرمائے، آپ سب کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک۔ نیکی کیجئے، نیکی پھیلائیے، گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔